بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنی الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد نسیم بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر رحیب ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی آلائہم وغاشم حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم ومقصر ولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جس کو عید نوروز کی خوشی ہے وہ احسان نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے سلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام موالیان حیدر کرار کو اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو آج کی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بسم اللہ خیر بات تو یہ جو عید نوروز ہے یہ کوہاٹ کے غیر مند مومنوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ عید نوروز کیا ہے ایک تو متقین کے امام کی تاج پوشی ہے سارے بولیں گے جنہیں سمجھ آئے عید نوروز ہی وہ دن ہے کہ جس دن سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑی جنہیں سمجھ نہیں میں ان کے لیے بڑی پیاری آواز ہے آپ کی اور آپ کی زبان میں تاثیر دے مدد سچ نہیں سورج کی کرن زمین پہ پڑی دنیا کو سمجھ نہیں آئی سورج کو دیکھ نہیں سکتا سورج کس سے بنا ہے کبھی یہ سوچا ہے تیرے پانچوں امام کا فرمان ہے خلق اللہ من کے راسہ الملائکۃ ومن کے وجہ الارض والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم پانچوں امام محمد پاک کے فرماتے ہیں سورج میرے نانا محمد کے چہرے کے پسینے سے بنا ہے بسم اللہ عید نوروز ہی وہ روز ہے جس دن آدم نبی کی توبہ قبول ہوئی اور کوئی تو تھا جس نے آدم کی توبہ قبول کی زندگیاں فتح زندگیاں آپ کی عید نوروز ہی وہ دن تھا جب نوح نبی کی کشتی طوفان سے بچ گئی وہ عید نوروز کا دن تھا ابراہیم آگ میں گرتے گرتے بچ گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ میں گرے نہیں آگ میں گرے ہیں لیکن آگ نہیں پھول بن گئی تھی بولو نا جنہیں سمجھ آ رہی ہے عید نوروز ہی ایسا تھا کہ جب موسیٰ کے لیے سمندر میں 12 رستے بنے عید نوروز کو عیسیٰ سولی سے بچ گئے آئیے یہ جتنے نبیوں کے مشکل کشائی کا تذکرہ کیا ہے اپنے مولا متقیان کی 36 ہجری کو جب میرے مولا کو ممبر ملا میرے مولا کی تاج پوشی ہوئی تو مولا نے کوفہ کے ممبر سے فرمایا الذی نصرت الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد جگرا میں ہی وہ ہوں جس نے تمام نبیوں کی چھوپ کر مدد کی علی بولتے ہیں محرم جاری مولا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزل پہنچا دی مولا آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے
بس جملہ سن لینا 36 ہجری ابو طالب کا امیر بیٹا میرا مولا ممبر کی طرف آئے. جب ممبر ملا نا تو لوگوں نے سمجھا کہ علی سے پہلے جو 3 خلفاء گزرے ہیں وہ کیسے بیٹھے تھے. پہلا خلیفہ وہاں بیٹھا جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے. میرے ساتھ بولو گے تو پتہ چلے گا زندہ بیٹھے. دوسرا خلیفہ وہاں بیٹھا جہاں پہلے خلیفہ کے قدم ہوا کرتے تھے. تیسرا خلیفہ وہاں بیٹھا جہاں دوسرے خلیفہ کے قدم ہوا کرتے تھے. ممبر کی 4 سیڑھیاں ہوتی ہیں, ممبر کے 4 سینے ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا اب علی کی باری آئی ہے, علی یقیناً زمین پر بیٹھے گا چونکہ سینے پورے ہو چکے ہیں, سیڑھیاں پوری ہو چکی ہیں. لکھا سنی مولوی نے ہے کہ جب علی ممبر کے قریب آئے لوگوں نے ٹک کی بات کر دیکھنا شروع کیا. علی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا, علی نے پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا, پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. مولا متقیان ابو طالب کا پاک بیٹا وہاں بیٹھا جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے کہا اے علی تو وہاں بیٹھ گیا جہاں اللہ کا حبیب بیٹھا کرتے تھے, کیا تم نے ممبر کی گستاخی کی ہے؟ تو اللہ والی زبان سے حلالی اور کبیر نے فرمایا سنو یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, میں نے محمد کے کاندھوں پہ قدم رکھا ہے. سلامت رہے. علی ممبر پہ آ چکے, علی ممبر پہ آئے. لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے گستاخی کی جہاں پر تو رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. یاد رکھنا پوری کائنات جس کے جوتے کے نیچے ہو اسے محمد کہتے ہیں. جاگنا خدا کا واسطہ. ایک بندہ نا کوفہ کے ممبر میں مولا جلوہ گر سے ایک بندہ ایک دوائی لے کر آ گیا شیشی. انہوں نے کہا میں نے سنا ہے محمد کو ہذیان ہو چکا ہے, سارے لعنت کرو. میں اس کے لیے دوائی بنا کر آیا ہوں, میڈیسن. وہ محمد کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. مسلمانوں نے تاریخ ایسی لکھی کہ محمد کو ہذیان ہو گیا. عقل کے اندر کو یہ نہیں پتا کہ محمد کو ہذیان ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ محمد مٹی سے نہیں بنا, محمد اللہ کے نور سے بنا ہے. میں نے کہا محمد کو یہ دوائی پیے گا ٹھیک ہو جائے گا. تیرا اور میرا مولا علی شیعہ ہونے کی قید نہیں ہے, علی ہر حلالی کا مولا زندگی میں. اور یہی جملہ تحسین کی ذہن میں آ گیا, یہی جملہ پیش کرتا ہوں میرے جان. مولا کے ایک ملنگ کو نا ایک منکر نے پکڑ لیا, چجوڑ کے کہتا تو علی کا شیعہ ہے, تو جو ہر وقت علی علی کرتا ہے تو علی کا شیعہ ہے. ملنگ جلال میں آ کر کہتا ہے کوئی شک ہے. ملنگ نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا, میں نے جملہ کی پڑھائی کوئی شک ہے. اس نے ملنگ کو سونگنا شروع کیا. کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی کے شیعہ سے جنت کی خوشبو آئے گی, تجھ سے نہیں آ رہی. ملنگ جلال میں آ کر کہتا شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی کا منکر جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. سارے ہاتھ بتاؤ میں یہ سمجھ آ رہی ہے. بسم اللہ. محرم شریف فرنٹ پہ وہ بندہ بیٹھا ہے جسے آپ چلا بولتے ہو, تو میرے نزدیک جو فرنٹ پہ بیٹھ کے علی کا ذکر سن رہے بسم اللہ. اس سے بڑا عقل مند کوئی نہیں. بسم اللہ. چونکہ کوفہ کے ممبر پر مولا نے فرمایا تھا کہ میں حلالیوں کا پیر. بسم اللہ. مولا نے فرمایا چاند نکالنے والا میں علی ہوں, سورج نکالنے والا میں علی ہوں, بارش
بارش برسانے والا میں نہیں، ہر بندہ نہیں بولے گا، بولنے کا وہ بندہ جس کی ماں کی طہارت اسی گواہی دے گی۔ مولا فرمایا بارش برسانے والا میں نہیں ہوں، ماں کے شکموں میں بچوں کو شکل دینے والا میں نہیں ہوں، میں دن کو رات، رات کو دن کرتا ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے یا علی اپنے فضائل نہ پڑھ، اپنے فضائل نہ پڑھ، اپنے فضائل نہ پڑھ۔ مولا نے فرمایا مردوں میں تو کتا کیا کر رہا ہے؟ مجھے ذکر کی عظمت کی قسم، عید نوروز کی قسم، پپو شاہ جی تھا بندہ کتا بن گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب مولا نے فرمایا اللہ کی زبان والے نے فرمایا تو کتا ہے، جب یہ کتا بن گیا لوگوں نے دیکھا اس کو مارنا شروع کیا، دربار سے نکلا بازار آیا، بازار میں لوگوں نے دیکھا، دوسرے کتوں نے دیکھا، دوسرے کتوں نے اسے بھونکنا شروع کیا، یہ ڈرتا لوگوں سے مارے کھاتا، جنگل میں گیا، جنگل میں بھی لوگوں نے اسے مارا، یہ بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا، اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ کتا میرے شوہر کے بستر پر آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کی بیوی نے ڈنڈا اٹھایا، اسے مارنا شروع کیا، پھونک کر کہتا ہے مجھے نہ مار، میں تیرا شوہر ہوں۔ وہ بھی علی کے مارنے والی کہتی تو میرا شوہر ہے تو پھر علی کو پھونکا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ علی کو پھونکنے والا کتا ہے۔ اور میری جہاں تک آواز آ رہی ہے میرا رزق کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی لاکھ کوشش کر لے تو ہاتھ میں یہاں پہ ناصر نہ آئے۔ جب میرا رزق آتا ہے نجف سے، علی کو پھونکنے والا کتا ہوتا ہے، وہ چاہے امامہ رکھ لے یا نہ رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کو پھونکنے والا بابو شاہ جی کتا ہے، اور ہے دشمن شبیر تکبیر بلاد بے شمار۔ کہتا ہے یہ دعائیں میں نے کہا ہے محمد کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ مولانا سے شیشی پکڑی، مولانا نے ساری پی لی۔ بسم اللہ۔ جب مولانا نے ساری شیشی اس کی جو لایا تھا بنا کر، وہ زہر تھا اور بڑے 5 درجے کا زہر، جس کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دو سارے دریا کے جانور مر جائیں۔ جب مولا ساری پی گئے یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ بسم اللہ۔ مولا نے فرمایا اسے اٹھاؤ، پانی پھینکا اس کے اوپر چھڑکا گیا، اٹھا، کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے تو زندہ ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ذرا بتا لوگوں کو کہ یہ کیا تھا؟ کہتا ہے یہ زہر تھا کہ 1000 بندے کے لیے یہ اس کا ایک قطرہ کافی تھا۔ کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے تو زندہ کیسے ہے؟ فرمایا میرے پاس بھی ایک دوائی ہے۔ کہتا ہے کون سی دوائی؟ فرمایا ولایت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پیچھے رہ گیا نا، بسم اللہ۔ تاج پوشی ہے امیر المومنین علی کے بنا ابی طالب کی۔ علی تو نروز ہے تو علی کے فضائل سنو، علی کے فضائل ایسے سنتے ہیں۔ چہروں پہ مسکراہٹ رکھو، بسم اللہ۔ چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ علی کا ذکر سن کے چہرہ کھل جائے نا۔ اور میں گوہار میں آج کہنا چاہتا ہوں، محرم شاہ بھی سن رہے ہیں، حبیب شاہ جی، مدثر شاہ جی، ببو شاہ جی، ببو شاہ جی، امجد شاہ جی، جتنے بھی سادات و غیر سادات مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ناصر علی کو جنت کے لالچ میں نہیں مانتا، آپ ناصر علی کو دوزخ کے ڈر سے نہیں مانتا۔ میں آپ حسین ناصر علی کو مانتا اس لیے ہوں کہ کوئی بندہ میری ماں کے کردار پہ شک نہ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ۔ ہاں یہ کسوٹی ہے۔ کوئی حق میں میرے کو رسول اللہ کا فرمان ہے، تیرا نبی علامہ ذکری قندیلی صاحب نے لکھا لکھنؤ سے کہ رسول اللہ مسجد میں اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھایا کرو۔ بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھایا کرو۔ یا علی مدد ہر بندے کی زبان پہ آتا ہی نہیں۔ بسم اللہ۔ اس کے لیے ماں کا نیک اور ابے کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ تیرے نبی کا فرمان ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یغضب الا حبیث الولادہ۔
بسم اللہ علامہ ذکریہ کندیلی لکھتے ہیں کہ ہر صحابی اپنے بچے کو یا علی مدد کہنا سکھا کر لے آتا. جب وہ بچہ رسول اللہ کے سامنے آ کر رسول اللہ فرماتے یا علی کہو, وہ بچہ علی کا نام لیتا. رسول اللہ سے پیار کرتے, شہد چٹواتے, کھجور کھانے کے لیے دیتے, رسول اللہ خوش ہو جاتے. ایک بندہ, ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اس بچے سے فرمایا یا علی کہو. اس بچے کی زبان پر علی کا نام نہیں آیا. اللہ کے نبی نے اپنا رخ تبدیل کیا. صحابی پریشان ہوا, کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے, امی بھی کہہ لیتا ہے, ابو بھی کہہ لیتا ہے, اس کی زبان پر علی کا نام نہیں آ رہا. تو تیرے اور میرے نبی نے فرمایا اصحاب امہ ہی, اگر اس کی زبان پر علی کا نام نہیں آتا تو پھر اس کی ماں سے پوچھ. سمجھ آ رہی ہے؟ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. سچی بات ہوتی کڑوی تو جو ہے, سچی بات ہوتی کڑوی. سارے بھی کتاب کے پاس کون سی طاقت ہے, کون سی دوائی؟ فرمایا میرے پاس ولایت ہے. سلوات سارے میں کے جشن والی پڑھنا. اللہم صلی علی محمد نہیں, سلوات سارے پڑھو. اللہم صلی علی محمد تاج پوشی ہے مولا کائنات. تیرے اور میرے نبی نے فرمایا, وہ جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ. آگے چلے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ کچھ صحابی یا کچھ بندے رسول اللہ سے آگے چل رہے تھے, یہ نہیں ہے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول, خبردار اپنے قدم کو رسول کے قدم سے آگے نہ بڑھانا. اگر کوئی محمد کے آگے کھڑا ہو جائے اس سے بڑا نام بھی کوئی نہیں ہوتا. فرمایا جو پیچھے رہ گئے انہیں ملاؤ. رسول کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی سن لیں. محمد سنا سکتا ہے. بسم اللہ اتنا عقیدہ تو رکھو نا. بسم اللہ محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا. تیرے نبی کا 70,000واں پردہ ہے, 70,000واں پردہ آخری پردہ بشریت کا ہے. انسان اس پردے کی بھی برابری نہیں کر سکتا. بسم اللہ جو اہل سنت والے بیٹھے, میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم یا علی کرتے ہی اس لیے ہے کہ دنیا کو پتا چلے جس محمد کا وسیع علی اس فضیلت کے مالک ہے وہ محمد کیا ہوگا. آئے آئے یہ بات تو چند بندے سمجھے گا. وہ محمد کے ساتھ کا مالک ہوگا جس کا نوکر مولا. یاد رکھنا علی مولا ہے, لیکن جسے علی مولا کہے اسے محمد کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ, جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو. جب سارے اکٹھے ہو گئے, تیرے اور میرے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مولائی, اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, اور میں سب کا مولا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کون کون مجھے مولا مانتا ہے؟ 1,24,000 صحابہ تھے. سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ. آسمان سے فرشتوں نے کہا, مقربین نے کہا, حور و غلمان نے کہا, ساری زمینوں کے جانداروں نے کہا کہ تو ہمارا مولا ہے. جب پوری کائنات میں محمد کو مولا مانا, اب آمینہ کے لال نے فرمایا سنو, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. بسم اللہ پرچم کشائی ہوگی, سرکار باب الحوائج کا پرچم ہے. اور میں چلے بتاتا چلوں, ایک جملے میں بتاتا چلوں, وقت نہیں ہے, جملے میں بتاتا چلوں, اس پہ اشرا پورا پڑا ہے کہ یہ پرچم علم جو ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے گھروں پہ غازی کا علم ہوتا ہے,
یاد رکھنا شیعوں کے گھروں پہ غازی کا علم نہیں ہوتا، غازی کے علم کے نیچے شیعہ کا گھر ہوتا۔ اور یاد رکھنا یہ سنت والے بھائیوں، یہ شیعہ جتنے بھی بیٹھے ہو، یہ علم غازی کا نہیں، یہ محمد کا ہے۔ بسم اللہ تمہیں درود تاج نہیں پڑا، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، بسم اللہ یہ علم ہے محمد کا۔ محمد نے دیا علی کو، اور علی سے جیسے غازی نے سنبھالا ہے بسم اللہ کہ لفظوں کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیلابی کو بھی پیاس